قرآن حکیم میں کم از کم 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بعد فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ایپیکس وہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سٹارٹ تو ہوا ہے عقیدہ توحید سے، اور پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور وہاں پہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے یہ 23۔ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے ایک یا دونوں، یعنی صرف ماں پہنچی یا باپ پہنچی یا دونوں پہنچے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو اف بھی مت کہنا اور مت جھڑکنا ہو۔ اف نہیں کہہ سکتے تو باقی تو کچھ نہیں آپ کر سکتے نا۔ سب سے ہلکا جملہ یہ تھا، اس کی ٹرانسلیشن پنجابی میں ہوتی ہے ہاں، غصے سے یہ بھی اظہار نہیں کرنا، نہ انہیں جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات نرمی سے کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے رحمت کے ساتھ جھکا کر رکھنا، یعنی ماں باپ کے سامنے اکڑنا بھی نہیں یوں، لیکن وہ اتنا بھی نہ جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، وہ حد رکوع ہے، حد رکوع سے کم۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کے حضور دعا کرنا کہ اے اللہ ان دونوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ آمین۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیکوکار ہوئے نا، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر تمہاری نیت نہیں تھی نا گستاخی کرنے کی، بعض اوقات کبھی زبان سے کلمہ نکل گیا تو پھر تو اس پہ درگزر ہو جائے گا، لیکن اگر تم عادتاً گستاخ ہو تو پھر معافی والا معاملہ نہیں ہے جب تک اپنی اصلاح نہیں کوئی کر لیتا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی مت دے، تو صحابہ نے کہا کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر جہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت جو ہے وہ اللہ نے اس میں ایڈ کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اور وہ بھی ڈیسائسو آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ حضرت لقمان کی وصیتوں کے اوپر میرا آلریڈی بھی ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، 10 وصیتیں انہوں نے کی تھیں، 9 اس میں سے ان کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک ایڈ کی جو شاید انہوں نے عاجزی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی اپنے، کیونکہ وہ ان کے اپنے بارے میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ماں باپ کے بارے میں جو وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہاں پہ وہ عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ جی اگر ماں باپ منع کر دیں داڑھی رکھنے سے تو قرآن میں تو حکم ہے ماں باپ کی پیروی کرنی ہے، ایڈے جناب سادے بڑے ہونے تھے۔ یہی ماں باپ جب آپ کو لو میرج کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ میری مرضی۔ داڑھی کے بارے میں آ کے آپ کو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ ماں باپ کے تابع فرمان، ٹھیک ہے ساڑھے کو تو پھر پھکیاں جنا جی۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر ہے 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور نصیحت کی گئی، وصیت کی گئی ہے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی حسن سلوک کی۔ حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا پریگنینسی کے دوران تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے۔ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سال میں ہے، اور یہ کہ تم اس کا شکر کرو، میرا شکر کرو اور ان کا ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ الی المصیر، تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں، عَلَىٰ
علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جبکہ تیرے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کا اب کیا انجام تمہارے ساتھ ہو جانا ہے اس معاملے میں، فلا تطیعہما، تو تم نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرک ہیں شرک کی طرف، سب سے بڑا گناہ یہی کوئی ماں باپ کروا سکتے ہیں نا کہ وہ کہیں شرک کرو، تو اللہ میں ان کی بات نہیں ماننی، شرک کا بھی کہنا ان کے ساتھ بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنا، سب سے بڑا گناہ یہی نا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ سورہ مریم میں ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اگر آسمان کے احساسات ہوں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اگر ان کے احساسات ہوں، تو ان کے ساتھ تم نے معروف طریقے میں پیش آنا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، ان کی ماں کافرہ تھی پہلے، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ وہ میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ فرمایا ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو دنیا میں، حالانکہ وہ مشرکہ تھی۔ تو حسن سلوک آپ نے کرنا ہے، چاہے کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، دوسرے کسی فرقے کا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ماں